أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت کی صبر و صلاح سے ہماری آج 23ویں نشست ہے۔ حضرت آج اس کا عنوان ہے شیخ محقق۔ یہ ہم تقریباً اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ تصوف میں شیخ کا بنیادی کردار ہوتا ہے یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابد اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ ہمارے مال کے حضرات کے شیخ محقق اس کو کہتے ہیں من یتفقہ ولم یتصوف فقط تفسق، جو آج کل شکل سامنے ہے کہ ہر گھر سے مفتی اٹھ رہا ہے اور فسق و فجور کی ایک شکلیں ان ٹائٹلوں کے ساتھ لاحق و سابقوں کے ساتھ آ رہی ہیں کیونکہ وہ تصوف میں کسی کے یہاں گھٹنے نہیں ٹیکے۔ لم یتصوف فقط تفسق ومن یتصوف ولم یتفقہ، کہ جو علم ضروریہ نہیں رکھتا اور وہ شیخ بن بیٹھے فقط زندق، یہ زندگی کی طرف جائے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ بننا تو آج کل بہت آسان ہو گیا کہ گھیروا چولا پہن لو، کرتا وغیرہ، لمبی تسبیحات میں لے لو، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو چپشا ہو گئے اور آل فال بک ہوتا ہے، علم و حکم کی باتیں، تو یہ پھر زندگی کی طرف جائے گا۔ من جمع بینہما، جس نے علم ضروریہ کو اور تصوف کو اکٹھا کر لیا، فقط تحقق، تو یہ محققین کی جماعت ہوگی۔ اور یہی بنیاد ہے جو ظاہر اور باطن کی جو چل رہی ہے ساتھ، کہ نماز ظاہری حکم ہے اور صبر باطنی حکم ہے، تو من جمع بینہما فقط تحقق، تو محقق شیخ یہ ہوں گے۔ شیخ محقق کا قاعدہ یہ کہ وہ صفات نفسیہ کے ازالے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو اللہ پاک نے جبلت پیدا کی ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں پہاڑ تو اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، لیکن انسان کی جو جبلت ہے، جو اس کے اندر اللہ پاک نے صفات رکھی ہیں نفس کی، وہ نہیں بدلتی۔ بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ ازالہ نہیں کرتے، ان کو توڑتے نہیں ہیں، ان کو امالہ کرتے ہیں، جو اس سے جو ہے موڑتے ہیں اس کے رخ کو۔ پہلے اگر وہ نفسانیت کی طرف تھا، درندگی کی طرف تھا، تو اس کو انسانیت کی خدمت کی طرف ڈھال لیتے ہیں، شجاعت اور اس طرف، کیونکہ صفات نفسیہ سب محمود ہیں۔ ان میں برائی اس سے آتی ہے کہ بے موقع استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ حب و بغض، کبر و بخل، غضب فی نفس سے یہ سب محمود ہے، یہ اعلیٰ صفتیں ہیں۔ اگر ان کا مصرف صحیح ہو، صحیح جگہ پہ اس کو استعمال کیا جائے۔ جب یہ بات سمجھ گئے تو اب سمجھو کہ جس شخص کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے تو محبت فی نفس مذموم نہیں، بلکہ بہت کام کی چیز ہے۔ مذموم صرف یہ ہے کہ محبت کا تعلق محل صحیح کے ساتھ نہیں۔ تو محقق اس صورت میں محبت کو فنا کرنے کی سعی نہ کرے گا، بلکہ اس کو باقی رکھ کر اس کا رخ تبدیل کر دے گا۔ جیسے گاڑی انجن کے ساتھ لگی ہوئی جا رہی ہے، ریل گاڑی کی مثال حضرت دے رہے ہیں، جا رہی ہو مگر انجن کی رفتار غلط ہو کر الٹا جا رہا ہو تو ناواقف اس صورت میں انجن کی سٹیم کو بجھانا چاہے گا، محقق ایسا نہ کرے گا۔ پہلے وہ جو ہے کولے سے اور اس کے سٹیم سے انجن چلتے تھے، تو حضرت اس کے کبھی کبھی وہ
الٹا پیچھے سے دھکا دے کے چلتی ہے، تو اس کی مثال دے رہے ہیں۔ محقق ایسا نہ کرے، کیونکہ اسٹیم تو بڑے کام کی چیز ہے، وہ ایک کرے گا کہ انجن کے رخ کو تبدیل کر دے گا، یعنی کل موڑ کر، اس کو ہمارے ریلوے کے وہاں شنٹنگ کہتے ہیں، کہ اس کے انجن کے رخ کو بدلتے ہیں یا گاڑی کے رخ کو بدلتے ہیں، اس کو حضرت کرے کہ رخ کو بدل دے گا، یعنی کل اس کے جو گیئر وغیرہ یا کل جس کو حضرت کہہ رہے ہیں موڑ کر مشرق سے مغرب کی طرف پھیر دے گا۔ تو ان بزرگ نے ایسے ہی کیا۔ جب اس مرید کے دل میں بھینس کی محبت معلوم ہوئی تو انہوں نے محبت کو زائل نہیں کیا، بلکہ اس کو اور بڑھایا کہ محبت فی نفس طریق میں بڑے کام کی چیز ہے، اس سے تمام تعلقات جلد قطع ہو جاتے ہیں۔ جو اس ایک چیز کی محبت کو مرکز کیا جائے، اس کے اوپر ڈال دیا جائے، تو باقی جو ادھر ادھر کے محبتیں ہیں، صرف سرسری ان کے ساتھ تعلق، وہ پھر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ محبت فی نفس طریق میں بڑے کام کی چیز ہے، اس سے تمام تعلقات جلد قطع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ محبت اچھی طرح بڑھ گئی اور اسٹیم گرم ہو گیا، اب شیخ نے انجن کی کل موڑ دی، اس کے گیئر کو بدل دیا، اب وہ محبت کی اسٹیم تعلق کے معلق میں کام آنے لگی۔ اس نے ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جو حضرت کی امت کے شیخ تھے، اور ہمارے بعض اکابرین جو ان کے سلسلے کے صاحب نظر ہیں، کچھ تو گزر گئے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے حاجی صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اس کا نمائندہ ایک نہ ایک ہمیشہ حرم مکی میں اللہ پاک اس کو مقام عطا فرمائیں گے، جو ان کی ارشادات کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ محقق رذائل کا ازالہ نہیں کرتا بلکہ امالہ کیا کرتا ہے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا، اب میں اصل بیان کی طرف عود کرتا ہوں، لوٹ کے آتا ہوں۔ نماز کی جمعیت کے اوپر حضرت فرما رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو کاموں کی تعلیم دی ہے کہ ان کو کرتے رہو تو سب احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یعنی صبر و نماز کی پابندی کرو۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کتاب میں اول الف با تا کا لکھنا سکھاتے ہیں، اگر استاد جاہل ہوگا وہ اول ہی سے گلستان کی عبارت لکھوانا شروع کرے گا۔ فارسی کی ہمارے دو مشہور کتابیں تھے، گلستان و بوستان، شروع میں وہی پڑھائی جاتی تھی، بہترین دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے اور ابتدائی عاشقانہ کلام ہے، مگر محقق ایسا نہ کرے گا۔ گو مقصود یہ ہے کہ طویل عبارت لکھنا آ جائے، مگر اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ حرف مفرد سے ابتدا کی جائے گی، پہلے الف سکھایا جائے گا، پھر با سکھایا جائے گا، ایک ایک حرف سے ابتدا کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تعلیم میں سہل طریقہ اختیار فرمایا ہے، گو مقصود یہ ہے کہ تمام احکام پر عمل کیا جائے۔ اب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو عبادتیں اس لیے تجویز فرمائی ہیں کہ ان میں جمعیت کی شان ہے۔ ان میں جمعیت، اگر ان میں جمعیت نہ ہو تو وجہ ترجیح کچھ نہ ہوگی، کیونکہ تمام عبادات میں اس عمل سے سہولت ہو سکتی ہے جو سب کا جامع ہو، جو سب چیزوں میں اکٹھا ہو، اس میں وہ رنگ ہو سب چیزوں کا۔ لیکن ہم کو وجہ جامعیت کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ طبیب کامل کی تشخیص کے بعد کوئی بھی نسخہ کے اجزاء کے متعلق یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ دوا کیوں لکھی اور اس کا دوران اتنا کیوں لکھنا، اس کا وزن اتنا کیوں لکھنا، مگر آج کل
دین کے بارے میں فضول سوالات کا لوگوں کو بہت مرض ہو گیا ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر۔